دوستو آج میں آپ کے سامنے وہ سچ رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد شاید آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رک سکیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ مبارک شام آ چکی ہے۔ یہ کوئی عام شام نہیں ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس کا انتظار شاید آپ کی قسمت برسوں سے کر رہی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ غریبی اور تنگی انسان کا مقدر بن جائے تو آسانی سے نہیں مٹتی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ربیع الاول کے چاند کی پہلی کرن نکلنے سے پہلے سورہ کوثر کا یہ معجزاتی وظیفہ 10 روپے کے نوٹ پر پڑھ کر دم کیا جاتا ہے تو یہ 10 روپے کے کاغذ کا ٹکڑا آپ کے گھر میں دولت اور رزق کا وہ سمندر لاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں رہتی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ربیع الاول کے چاند کا وہ خفیہ اور نایاب راز بتاؤں گا جو عام محفلوں میں نہیں بتایا جاتا۔ میں آپ کے سامنے وہ 3 ایسے خاص روحانی راز رکھوں گا جن کی طاقت کا اندازہ آپ تب تک نہیں لگا سکتے جب تک آپ خود اسے آزما نہ لیں۔ یہ وہ عمل ہے جو پتھر جیسے حالات کو موم کر سکتا ہے اور ہاری ہوئی قسمت کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو اس 10 روپے کے نوٹ کا پورا طریقہ بتاؤں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند نظر آنے سے چند منٹ پہلے وہ کون سا خاموش لمحہ آتا ہے جب آسمان کے دروازے اس طرح کھلتے ہیں کہ ایک مجبور بندے کی آہ بھی سیدھی عرش الہی کو ہلا دیتی ہے؟ اور ہاں، اس ویڈیو میں آپ کو وہ ہولناک غلطی بھی بتاؤں گا جو 90% لوگ چاند کی رات کر بیٹھتے ہیں، پھر پورا سال روتے رہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ کیوں نہیں ٹکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ربیع الاول آپ کی خالی جیب اور جولی رب کی رحمت سے بھر جائے تو ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج بات آپ کی زندگی کے سب سے بڑے مالی مسئلے پر ہو رہی ہے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، میں جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، آپ وظیفے کر کر کے تھک گئے ہیں، آپ دعائیں مانگ مانگ کر خاموش ہو چکے ہیں اور روز رات کو سجدے میں رو کر یہی سوچتے ہیں کہ آخر ہمارے حالات کب بدلیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کی قسمت بدل ہی نہیں سکتی، یا شاید آپ کی کوئی دعا عرش الہی تک نہیں پہنچ رہی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی ٹھنڈے دل سے سوچا ہے کہ شاید اللہ پاک کو آپ کی نا امیدی اس اندھیرے سے نکال کر ربیع الاول سے پہلے آنے والی اس آخری جمعرات تک لانا چاہتی تھی؟ جی ہاں، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہونے سے پہلے آنے والی وہ آخری جمعرات ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ آپ کے پاس اپنی قسمت کو بدلنے اور رزق کے بند دروازوں کو کھلوانے کا آخری موقع ہے۔ اگر یہ آخری جمعرات آپ کے ہاتھ سے نکل گئی تو شاید آپ کو ایسا معجزاتی اور بابرکت وقت دوبارہ نہ مل سکے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو اسی آخری جمعرات اور 10 روپے کے اس معمولی نوٹ کا وہ عظیم الشان راز بتانے والا ہوں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو 3 ایسے طاقتور اور معجزاتی وظائف بتاؤں گا جن کی برکت سے آپ کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی۔ ان میں پہلا وظیفہ آپ کے گھر سے رزق اور پیسے کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا۔ دوسرا وظیفہ آپ کے گھر کے جھگڑوں، پریشانیوں اور سالوں کی پریشانی اور بیماری کو جڑ سے ختم کرے گا۔ تیسرا وظیفہ تو ایسا نایاب اور خاص ہے کہ اگر آپ نے اس آخری جمعرات کو 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا وہ عمل سچے دل سے کر لیا تو اللہ کے حکم سے وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا جس کی امید آپ بالکل چھوڑ چکے تھے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل سے نا امیدی کو نکال کر پورے یقین کے ساتھ اس آخری جمعرات کے اس خاص موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ چند لمحوں کے لیے دنیا کے تمام کام اور پریشانیوں کو بھول جائیں، اپنے موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں یا اپنے سامنے اس طرح رکھیں کہ آپ کی پوری توجہ اور دھیان صرف اور صرف ان باتوں پر ہو، کیونکہ جب تک آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پر قائم نہیں ہوگا تب تک آپ اس مبارک رات کی اثر روحانیت اور برکت کو محسوس نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں، ماہ ربیع الاول کی یہ چاند رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ معجزاتی گھڑی ہے جس کا انتظار کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے۔ اسلامی روایت اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب کسی مبارک مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں بارش کی طرح زمین پر آتی ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ پیاری دعا ضرور مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے لیے برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ یہ وہی ربیع الاول کی چاند رات ہے جس رات تمام کائنات کے مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پورا مہینہ امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
اس چاند رات کے خاص اور نورانی پہروں میں رب کریم کی طرف سے نورانی فرشتوں کی جماعتیں زمین کی طرف روانہ کی جاتی ہیں۔ یہ فرشتے گلیوں اور محلوں میں گھوم کر ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو رات کی خاموشی میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، جن کی آنکھوں میں گناہوں پر ندامت کے آنسو ہوتے ہیں اور جن کی جولیاں اپنے رب کے سامنے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرشتے دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرا فلاں بندہ، تیری فلاں بندی جو دنیا کی پریشانیوں سے ٹوٹ چکے تھے، آج اس ربیع الاول کی چاند رات میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی بندوں سے مانگا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس رات کی خاموشی میں اپنے رب سے اس طرح مانگا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے؟ یہ چاند رات ہمیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے تھکے ہوئے انسان، اے قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے بھائی، اے بیمار پریشان حال بہن، آ جاؤ، آج کی مبارک رات ربیع الاول کا یہ نور تمہارا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، ایسی التجا کریں کہ عرش الہی سے رحمت کا نزول ہو جائے۔ تو آئیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جس جس شہر اور جس جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، اس آخری جمعرات کے مبارک دن میں ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں۔ اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ اس وقت صرف آپ اکیلے نہیں بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان آپ کے ساتھ مل کر اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، نہ جانے کس کی آمین اس آخری جمعرات کو عرش الہی پر قبول ہو جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جمعرات کی اس بابرکت گھڑی کی گواہی دے رہی ہے کہ تیرے یہ عاجز بندے، محبوب بندے صرف اور صرف تیرے در پر جھکے ہیں۔ یا اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے جمعرات کے کتنے ہی مبارک دن غفلت میں گزار دیے، ہم نے اپنی زندگی کے کتنے ہی قیمتی لمحے ضائع کر دیے، لیکن آج اس ربیع الاول کی آمد سے پہلے آخری جمعرات کو ہم توبہ کے اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے آگے صرف تیری رحمت اور تیرا کرم ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں اس وقت رو رہی ہیں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، جن کی گود سونی ہے، یا اللہ اس آخری جمعرات اور 10 روپے کے اس معمولی نوٹ کی برکت سے ان کی خالی جولیاں بھر دے۔ یا رب کریم، وہ بھائی جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جو دن رات محنت کرنے کے بعد بھی ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مولا اس مبارک دن کے صدقے ان کے نصیب کا ستارہ چمکا دے، ان کے رزق میں وہ برکت ڈال دے کہ وہ دینے والے بن جائیں، لینے والے نہ رہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ غیب کا خزانہ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے مانگنے والے بندوں سے کیا ہے۔ ہم ٹوٹ چکے ہیں مولا، ہماری ہمت جواب دے گئی، اب صرف تو ہی ہے جو ہمیں سنبھال سکتا ہے۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، اس اجتماعی دعا کے بعد جو سکون دل میں محسوس ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ کیا پتہ اس وقت ہم میں سے کس کی آمین قبول ہو گئی اور اس کی برکت سے ہم سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب ہم اس دعا کے بعد اپنے سفر کے اس اہم ترین موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو پہلے وظیفے کا پورا درست طریقہ بتاؤں گا۔ اس طریقے کو غور سے سنیے گا، دل کی تختی پر لکھ لیجئے گا، کیونکہ اس میں کوئی بھی غلطی آپ کی محنت کو ضائع کر سکتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر، تمام فکروں کو ایک طرف نکال کر ربیع الاول سے پہلے اس آخری جمعرات کے دن عصر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد اپنے مصلی پر بیٹھنا ہے۔ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ بیٹھتے ہی سب سے پہلے اپنے دل میں نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، چاہے آپ کو اچھے روزگار یا ملازمت کی تلاش ہو، اپنا ذاتی مکان یا گاڑی چاہیے ہو، رزق اور دولت کی تنگی دور کرنی ہو، اولاد کی تمنا ہو، شادی کا مسئلہ ہو، یا پھر کسی کے دل میں جائز محبت اور عزت پیدا کرنی ہے، اس مقصد کو اپنے ذہن اور دل میں پوری پاکیزگی کے ساتھ رکھیں۔ نیت قائم کرنے کے بعد آپ نے اپنے سامنے 10 روپے کا ایک سادہ اور صاف ستھرا نوٹ رکھنا ہے۔ اس 10 روپے کے نوٹ کو اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر اس نوٹ پر نظریں جماتے ہوئے سب سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، تاکہ آپ کے اس التجا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا درود شامل ہو جائے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے وہ معجزاتی کلمات پڑھنے ہیں جو عرش الہی کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ذرا ان کلمات کی عظمت تو دیکھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ادا کرنے میں انتہائی ہلکے اور آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان عمل پر بہت بھاری ہوں گے اور وہ رحمان کے نزدیک بہت محبوب اور پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے رزق کے ایسے راستے کھول دیے جاتے ہیں جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جب آپ اس آخری جمعرات کو روزہ عصر کے بعد اس مبارک گھڑی میں اپنے ہاتھ پر 10 روپے کا نوٹ رکھ کر یہ پیارا کلام پڑھیں گے تو آپ کے جسم میں ایک عجیب سی نورانی کیفیت پیدا ہوگی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی 10 روپے کا نوٹ کیا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں بات 10 روپے کے کاغذ کے ٹکڑے کی نہیں، بلکہ بات اس رب ذوالجلال کے کلام کی ہے جو اس نوٹ پر دم ہو رہا ہے۔ یہ 10 روپے کا نوٹ آپ کے لیے محض 1 روپیہ نہیں رہے گا، بلکہ یہ آپ کی بند قسمت کی چابی بن جائے گا۔ یہ وہ ذریعہ بنے گا جو آپ کے گھر میں برکت، دولت اور رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کے مقدر کی لکیروں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ اب اس کی تعداد کو بہت دھیان سے سنیں۔ اس وظیفے کی تعداد میں خاص حکمت چھپی ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں اس 10 روپے کے نوٹ کو رکھ کر سبحان اللہ و بحمدہ کو 100 بار پڑھنا ہے، نہ ہی کم پڑھنا ہے نہ زیادہ۔ جب آپ 100 کی گنتی پوری کر لیں تو اس 10 روپے کے نوٹ پر 3 بار ہلکا سا دم کریں، اسے سنبھال کر رکھیں۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف پہلا وظیفہ تھا۔ ابھی وہ دوسرا اور تیسرا وظیفہ باقی ہے جو 10 روپے کے نوٹ کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، پہلے وظیفے کے فوراً بعد اب میں آپ کو اس دوسرے مرحلے کی طرف لے کر جا رہا ہوں جو آپ کی زندگی کے تمام بند راستوں کو کھولنے کی معجزاتی طاقت رکھتا ہے۔ پہلا عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے بالکل نہیں اٹھنا۔ اسی مسئلے پر بیٹھ کر اپنے سیدھے ہاتھ میں موجود 10 روپے کے نوٹ کو ویسے ہی پکڑنا ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے، اس آخری جمعرات کا سورج غروب ہونے سے پہلے، یہ آپ کے پاس اپنے رب کو راضی کرنے، اپنی تنگیوں کو ختم کرنے کا آخری معجزاتی موقع ہے۔ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے بالکل بھی ضائع نہ کریں۔ ابھی اس 10 روپے کے نوٹ پر نظریں جمائے رکھیں۔ آپ نے دوسرا عظیم الشان کلام پڑھنا شروع کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذرا اس کلام کی برکت اور عظمت کا اندازہ لگائیں۔ جامع ترمذی اور صحیح بخاری کی مبارکہ حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلام جنت کے خزانوں میں ایک نایاب خزانہ ہے۔ علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کلام انسان کی تمام تدبیروں اور لاچاری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی لامحدود قدرت کا اقرار ہے۔ جب ایک بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو آسمان سے 99 بیماریوں اور پریشانیوں کا علاج نازل ہوتا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور مایوسی ہے۔ ہم میں سے کتنے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو دن رات یہی شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، رزق میں اتنی بندش ہے کہ پیسہ ہاتھ میں ٹکتا ہی نہیں، ہر جگہ سے نا امیدی ملتی ہے۔ اگر آپ کے رستے بند ہو چکے ہیں، دشمن غالب آ رہے ہیں، یا رزق کی ایسی بندش ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ربیع الاول سے پہلے اس آخری جمعرات کو اس کلام کا سہارا لیں۔ جب آپ 10 روپے کے نوٹ پر یہ کلمہ پڑھ کر دم کریں گے تو یہ معمولی نوٹ محض ایک کاغذ نہیں رہے گا، بلکہ غیب کی مدد اور برکت کا ایک ایسا ذریعہ بن جائے گا جو آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ کو روئی کی طرح اڑا دے گا۔ اب اس دوسرے وظیفے کی تعداد کو بالکل غور سے سمجھیں۔ آپ نے اسی 10 روپے کے نوٹ پر اپنے دل کی پوری توجہ کے ساتھ پورے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، نہ 100 سے کم ہو نہ زیادہ۔ جب آپ 100 کی گنتی پوری کریں تو ایک بار پھر 10 روپے کے نوٹ پر پھونک ماریں۔ انشاءاللہ پھونک مارتے ہی میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور نیچے کومنٹ میں یا اللہ یا رحمان ضرور لکھیں۔ اپنے دل کی حاجت کومنٹ میں پیش کریں۔ کیا پتہ کس پاک دل انسان کے لکھے ہوئے الفاظ پر فرشتے آمین کہہ دیں اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن ٹھہریے، بات ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ ابھی وہ تیسرا اور سب سے بڑا وظیفہ باقی ہے جو معجزاتی عمل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ناممکن کام کو ممکن بناتا ہے۔ وہ تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ اس 10 روپے کے نوٹ کو پھر رکھنا کہاں ہے؟ اور وہ کون سی ایسی ہولناک غلطی ہے جو 90% لوگ چاند رات کو کر بیٹھتے ہیں جس سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے؟ یہ سب میں آپ کو بھی بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں،
اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس 10 روپے کے نوٹ پر کیا جانے والا وہ تیسرا اور سب سے بڑا معجزاتی عمل بتاؤں، مجھے یہاں پر رک کر آپ کو ایک ایسی کڑوی حقیقت بتانی ہے جسے سن کر شاید آپ کا دل دہل جائے۔ یہ وہ ہولناک اور تباہ کن غلطی ہے جو 90% لوگ اس مبارک آخری جمعرات اور ربیع الاول کی چاند رات کو کر بیٹھتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ 10 روپے کا نوٹ بھی سامنے رکھتے ہیں، تسبیح بھی گھماتے ہیں، لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بالکل وہی وظیفہ کیا تھا جو آپ نے بتایا تھا، پھر ہمارے گھر کی غریبی کیوں دور نہیں ہوئی؟ ہمارے رزق کا بند دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ آج میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں۔ ذرا سوچیں، آپ ایک ہاتھ سے اپنے گھر کی دیواریں بنا رہے ہوں، دوسرے ہاتھ سے اس کی بنیادوں کو گرا رہے ہوں، تو کیا وہ گھر کبھی کھڑا ہو پائے گا؟ بالکل نہیں۔ ہم اس مبارک شام 10 روپے کے نوٹ پر وظیفہ پڑھ کر اپنی نیکیوں اور رزق کا محل تو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک ہولناک غلطی اس پوری محنت کو راہ کر دیتی ہے۔ وہ غلطی ہے حقوق العباد کی پامالی اور ہماری زبان کا زہر۔ ہم عصر کی نماز پڑھ کر 10 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اسی دن صبح ہم نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، شام کو افطار یا کھانے سے پہلے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا ہے، اور اپنے رشتہ دار پڑوسیوں کے لیے دل میں بغض، کینہ اور حسد بھرا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک اپنی شان میں کی گئی کوتاہی تو معاف کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کسی انسان کا دل توڑ کر، کسی کا حق مار کر یا زبان سے زہر اگل کر اس 10 روپے کے نوٹ پر وظیفہ کرنے بیٹھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ کی دعا اور وظیفہ لے کر اوپر نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بندے، پہلے جا کر اس انسان سے معافی مانگ جس کا دل تو نے چھلنی کیا ہے، پھر اپنے رب کے کلام کی تسبیح کر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس 10 روپے کے نوٹ پر سورہ کوثر کا یہ عمل بجلی کی طرح اثر کرے تو ابھی اسی وقت اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کریں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، کیونکہ جو تیسرا وظیفہ اب آپ کو بتانے والا ہوں وہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے کرنے کے لیے آپ کے اندر کا صاف ہونا پہلی شرط ہے، آپ کے اندر سے بغض نکالنا پہلی شرط ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرنے کے بعد اب اس روحانی اور معجزاتی سفر کے اس آخری اور سب سے اونچے مقام پر پہنچ چکے ہیں، جہاں میں آپ کو وہ آخری راز بتانے والا ہوں جسے طریق کے تمام اولیاء اللہ اور اللہ والوں نے اپنی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ یہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے سے پہلے آخری جمعرات ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، رحمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، مبارک گھڑیاں رخصت ہونے کو ہیں۔ اگر آپ سچ میں اپنے رب کے غیب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے غریبی اور تنگی کا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں، تو 10 روپے کے نوٹ پر اپنے رب کا وہ کلام پڑھیں جو بڑی سے بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار صرف معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ رزق اور دولت کا وہ غیبی دروازہ ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کرے گا۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی مبارک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کے ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ اس آخری جمعرات کی مبارک گھڑی میں اپنے ہاتھ میں رکھے اس 10 روپے کے نوٹ پر استغفار پڑھیں گے تو ایک ایسا معجزہ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ 10 روپے کا نوٹ استغفار کے نور سے دھل کر آپ کی تمام مالی پریشانیوں کی کاٹ بن جائے گا۔ وہ گناہ جو آپ کے رزق کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے وہ اس کلام کی برکت سے مٹ جائیں گے، اور آپ کا یہ 10 روپے کا نوٹ غیبی برکت کا ایسا مقناطیس بن جائے گا جو آپ کے گھر میں دولت اور آسانیاں کھینچ کر لائے گا۔ اب اس آخری عمل کا طریقہ بالکل دھیان سے سن لیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود اسی 10 روپے کے نوٹ پر پورے 100 بار توجہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل میں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، اور اب کی رحمت پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ہی 100 کی گنتی پوری ہو، آپ نے اس 10 روپے کے نوٹ پر 3 بار آخری پھونک مارنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں،
یہاں پر 1 منٹ رکے اور نیچے کمنٹ میں استغفراللہ لازمی لکھیں تاکہ آپ کا نام بھی اس مبارک گھڑی کے استغفار کرنے میں شامل ہو جائے۔ دیکھیں، اب سب سے اہم اور آخری سوال، اس 10 روپے کے دم کیے ہوئے نوٹ کا آخری کرنا کیا ہے؟ اس نوٹ کو کہاں پر رکھنا ہے؟ کس جگہ سنبھالنا ہے تاکہ اس کی برکت پورا سال آپ کے گھر میں قائم رہے؟ یہ وہ آخری راز ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اور وہ میں آپ کو ابھی بالکل اگلی بات میں بتانے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب اس عمل کے بالکل آخر میں آپ نے اسی 10 روپے کے نوٹ پر اللہ پاک کا وہ مبارک اور بے نیاز نام پڑھنا ہے جو قرآن کا دل اور التجا کی جان ہے، اللہ الصمد۔ ذرا اس عظیم نام کی برکت دیکھیں۔ اللہ الصمد اللہ رب العزت کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے وہ ذات جو سب سے بے نیاز ہے۔ پوری کائنات اپنے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے لیے اس کی محتاج ہے۔ جامع ترمذی اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے جب بندہ اللہ کے اس نام کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے تو باری تعالیٰ اپنے بندے کی التجا کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ جب آپ اس 10 روپے کے نوٹ پر اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو آپ کی محتاجی مخلوق سے ختم ہو کر براہ راست رب کی بے نیاز ذات سے جڑ جاتی ہے۔ اب اس کی تعداد کو دھیان سے نوٹ کریں۔ آپ نے اسی 10 روپے کے نوٹ پر صرف 33 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ کر اس نوٹ پر آخری دم کرنا ہے۔ اب اس 10 روپے کے نوٹ پر دم کرنے کے بعد نوٹ کا استعمال غور سے سنیں۔ اس 10 روپے کے نوٹ کو آپ نے بالکل خرچ نہیں کرنا۔ اس نوٹ کو اپنے بٹوے میں، اپنی تجوری میں، اپنے گھر میں یا جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں اس جگہ پر سب سے اوپر سنبھال کر رکھیں۔ یہ 10 روپے کا نوٹ انشاءاللہ پورا سال آپ کی جیب اور گھر کے مال میں ایسا غیبی برکت کا مقناطیس بنے گا کہ آپ کا بٹوا تجوری کبھی بھی پیسے سے خالی نہیں ہوگی۔ اس خاص اور بابرکت عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ پہ اپنا نام لکھ کر اجازت حاصل کریں۔ اللہ پاک آپ تمام دیکھنے والوں کے رزق، مال اور زندگی میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔